اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ۔ اب بات وہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کا واقعہ بیان نہیں کیا، ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھایا بھی ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم، فرمایا کہ تم سے، کیونکہ فرعون کی بات چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ تمہاری بھی اتنی بڑی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ بندے کی اوقات ہے، ٹوٹلی اوقات ہی بندے کی اتنی ہے کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے تو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، ہماری جو پیدائش ہے، رب چاہتا تو کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ہمیں پاک پانی سے ہی پیدا فرما دیتا، لیکن انسان کی تو پیدائش ہی پلید پانی سے ہے۔ نہر کے پانی سے بھی تو ہو سکتی تھی، نلکے کے پانی سے ہو سکتی تھی، بلکہ اشرف المخلوقات بنایا تو آپ زمزم سے میں پیدا کر دیتا۔ رب نے انسان کو پیدا بھی اس پانی سے کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ پلید ہے، کپڑے پہ لگ گیا کپڑا پلید، جسم پہ لگ گیا جسم پلید۔ کیوں؟ یہ بندے کو اس کی اوقات میں رکھا گیا۔ جب بندہ کہتا ہے جی میں بہت بڑی شے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا بڑی شے بنتا ہے نا، اپنی پیدائش کو دیکھ لے کہ ہم نے تجھے کس پانی سے پیدا کیا اور کہاں سے تجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا بھی اسی سے مٹی سے کیا ہے، وفیہا نعیدکم، تمہیں لوٹائیں گے بھی اسی مٹی کے اندر۔ ہاں جتنا مرضی جی لے، جتنے مرضی تیرے پاس عہدہ آ جائے، ترقی ہو جائے، پیسہ آ جائے، پاور آ جائے، جو مرضی ہو جائے، فیہا نعیدکم، آنا تم نے اسی مٹی کے اندر ہی ہے۔ اور ہوگا کیا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ نکال کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یہ بندے کا فیوچر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بندے کا مستقبل ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بڑا روتے نا جناب، ہمارا مستقبل جناب، ہم جناب ترقی کر لیں گے، کما لیں گے، پھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ رب بیٹھ کے کھانا ہی نہیں دیتا ہے۔ شداد نے جنت بنائی نا، تو اس کی سب سے بڑا رولا یہی تھا، اس نے کہا، جب جنت کے بارے میں سنا اس نے کہا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگر ہیرے جواہرات سونے چاندی کی بات ہے تو وہ تو میں خود بنا لیتا ہوں۔ اچھا بن بھی گئی، جو اس نے بنانا تھا وہ بنا بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اور قدرت دیکھیں کہ مالک جیسے چاہے کر دینا۔ وہی شداد جب اسے خبر دی گئی کہ جناب آئے جی جنت تیار ہے دیکھ لے، آیا دیکھنے کے لیے، ایک قدم اندر ہے اور دوسرا باہر ہے، وہیں پہ جناب روح نکل گئی ہے، فارغ ہو چکا ہے۔ رب نے دیکھنے ہی نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 کنال میں کوٹھی ہو، جو 10 کنال کے اندر کوٹھی ہو، جب اگر رب دیکھنے ہی نہ دے پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ رب نے انسان کا فیوچر بیان کیا، فرمایا تیرا فیوچر صرف اتنا ہی ہے، تیرا مستقبل اتنا ہی ہے، تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے اور آنا بھی تو نے اسی مٹی کے اندر ہی ہے۔ میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں کہ امام اپنا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گزر رہے تھے تو راستے میں نا رات کو دیکھا کہ سردی کا موسم تھا، تو ایک تنور پر ایک فقیر سویا ہوا تھا، تو سلطان نے کہا ذرا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ بلا کے لایا نا، اس نے کہا فقیرہ سنا کیسے گزر رہی ہے؟ تو فقیر نے کہا، اس نے کہا بھئی آدھی تیرے جیسی گزر رہی ہے، آدھی تجھ سے زیادہ اچھی گزر رہی ہے۔ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، اس نے کہا بابا میں بادشاہ، تخت بخت میرے پاس ہے، اور آدھی تیری میرے جیسی گزر رہی ہے اور آدھی مجھ سے بھی زیادہ اچھی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو تھا نہیں نا کہ گستاخی ہوگی، اٹھا اور لے جاؤ کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ اب سلطان نے کہا، اس نے کہا ذرا مجھے ذرا وضاحت کر کے بتا اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا سلطان سیدھی سی بات ہے، جب تخت پہ تو بھی سو جاتا ہے، تجھے نیند آ جاتی ہے، اور میں تنور پہ سو جاتا ہوں، جب ہم دونوں سو جاتے ہیں تو برابر ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوگی تیرے برابر، تجھے نیند آ گئی تو بھی سو گیا اور مجھے نیند آ گئی میں بھی سو گیا، یہ تو ہماری برابر ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھ سے اچھی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا تو سویا رہتا ہے، میں اٹھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنا شروع کرتا ہوں تو تجھ سے زیادہ اچھی گزر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا نعیدکم، یہ تیرا مستقبل ہے، یہ تیری جگہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جتنا مرضی ٹھاٹ باٹ بنا لے، جتنی مرضی آکڑ دکھا لے، جتنا مرضی نخرہ دکھا لے، آنا تو اسی کے اندر ہی ہے نا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر روز زمین کہتی ہے کہ مجھ پر آکڑ نہ دکھا، آج اوپر چل رہا ہے نا، کل تو اندر آنا ہے نا تو نے، ٹھیک ہے؟ وَفِي وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ پھر ہم یہیں اسی زمین سے نکال کے پھر اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے اور پھر پوچھیں گے بتا وہ ٹھاٹ باٹ کدھر گئے؟ آگے دیکھیں جی، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھائی ہیں،
کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، دلیل پوری دی ہے اسے، حجت اس پر پوری کی ہے. ہم نے جو نشانی اس کو دکھانی تھی ساری نشانی دکھائی ہے. رب کیسے ایسے بندوں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عذاب نہیں بھیجتا، پہلے رب دلیل پوری کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں آج مسلمان کے پاس اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور کل کو یہ مسلمان رو کے کہے کہ مالک میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا میں سمجھ نہیں سکا، یا میں کچھ کر نہیں سکا، تو یا رب تو فرمائے گا میں نے تو تجھے پورا چانس دیا تھا نا، قرآن دیا تھا، اسلام دیا تھا، نبی بھیجے تھے. کس لیے بھیجے تھے؟ اس لیے تو بھیجے ہیں کہ تو جہنم سے بچ جائے. اگر تو خود ہی نہیں بچ سکا تو پھر اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ آئی نا جی؟ ہاں 1,24,000 نبی بھیجنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ کیوں بھیجے ہیں؟ یار یہ بندہ جہنم سے بچ جائے یا آخرت کے معاملات سیدھے کر لے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس تو ویسے ہی نبیوں کا نبی ہے، سب سے بڑا نبی ہے، اور ہم صرف اسی بات پہ خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ سب سے بڑا نبی ہے، ہمارے پاس اب سرٹیفکیٹ ہم جو مرضی کرتے پھرے. کیونکہ ہمیں یہ خبر جو مل گئی، ہمیں جو حدیث پاک جو مل گئی ہے کہ جناب حضور نے شفاعت کر لینی ہے، ضروری تو نہیں نا کہ حضور تیری شفاعت کرے. آگے سے نبی یہ کہہ دے کہ ہاں ساری زندگی میرا کہنا تو مانا نہیں ہے، جو میں کہہ کے آیا تھا اس پر تو چلا نہیں ہے، اب شفاعت کیوں کروں میں؟ پھر کیا بنے گا؟ یہ تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا تو حضور شفاعت کر دیں گے. اگر ایک منٹ کے لیے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو حضور یہ کہہ دے کہ بھائی میں تیری شفاعت نہیں کرتا جا، پھر کیا بنے گا؟ سرکار ہے نا، مالک ہے نا. حضور کسی کو فرما دے، فرمایا جا نہیں تجھے حوض کوثر دیتا، نہیں تجھے جام پلاتا، نہیں میزان پہ آتا، نہیں تے پل صراط پہ تیری میں شفاعت کرتا، نہیں تجھے میں یہاں سے گزرواتا، پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کسی وما ربک بظلام للعبید، فرمایا تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ ایک سادی سی مثال بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے نا جب دعا مانگی نا کان من الکافرین دیارا، مالے کا کسی کو بھی نہ چھوڑ، سارے برباد کر دے. طوفان تو آ گیا، روئے زمین جناب اللہ ساری فارغ ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا میرے نوح ذرا گھڑے تو بنا. گھڑے بن گئے، پک گئے، فرمایا توڑ دے. کہ مالک بنوائے بھی ہیں پھر توڑوا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا توڑ. جب توڑے نا تو رب نے فرمایا میرے بندے بھی ایسے ہی تھے، تو نے دعا مانگی تیرا لاڈ میں نے پورا کیا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، لیکن میں نے جو بندے پیدا کیے تھے مجھے بھی پیارے ضرور تھے، لیکن کیونکہ تیری نافرمانی کی ہے تو اس لیے پھر میرا بھی پیار ان سے ختم ہو گیا ہے. بھائی سیدھی بات ہے، ہمارا نبی سے وفا ہے کتنی کہ ہم نے شفاعت کی توقع بھی لے کے بیٹھے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس آ گیا، سوائے اس وقت کلمے کے مسلمان کے پاس ہے کیا؟ اور بعد پھر روئے کہ جناب لو جی ہم مطلب قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، پھر جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. پھر رب نے جو تجھے 80 سال دیے کس لیے دیے؟ یہ چانس ہی تو دیا تھا نا کہ کوئی بات نہیں، ہوگی نا غلطی توبہ کر کے آ جا، دروازہ تو کھلا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرعون کے اوپر بھی پوری جو ہے وہ جو حجت تھی پوری کی. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے ہر بات اس کو دکھا دی. لیکن جی ڈنڈا ہے، آسا ہے، اس کو سانپ بنا کے دکھایا ہے، اس کو معجزات دکھایا ہے. اور میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا کہ رب نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گارنٹی دی تھی، فرمایا تو کلمہ پڑھ خالی، رب تجھے جنت بھی عطا فرما دے گا، جوانی بھی عطا فرمائے گا، تیرا تخت بخت بھی ویسے رہے گا. وہ تو پھر بھی نہ مانا. اب اگر غرق ہو کے مر رہا ہے تو پھر کس کا قصور ہے؟ رب نے حضور نے فرمایا میرا امتی جب یہ قرآن پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں بھی ہے، 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، ایک حرف پر 30 فائدے ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، پھر ہم گلا کریں کہ جناب ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، یہ رب نے اپنی طرف سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے تو پورا فائدہ عطا فرما دیا. ماہ رمضان ہے نا، ہر لمحہ برکت کا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی سعادت کی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ کون سی سنت بھی فرضوں کے برابر ثواب دے دے، نفل بھی فرضوں کے برابر ثواب دے دے، اور ہم پھر بھی مسجد میں نہیں آ رہے تو پھر ہمارا رونا بنتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَكَذَّبَ، اس نے پھر بھی جھٹلا دیا، وَأَبَى، انکار کر کے چلا گیا. اور آگے کیا کہنے لگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، یہ اصل رولا ہے جو اب آ رہا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا. کہنے لگا اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تو اپنے جادو کے ذریعے ہماری گورنمنٹ چھیننا چاہتا ہے، میری جو کرسی ہے نا تو یہ لینا چاہتا ہے، من ارضنا، تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں ہماری تو بادشاہت ختم ہو گئی، ہماری تو گورنمنٹ جاتی رہے گی. تو یاد رکھے یہ اصل چیز ہے کہ اگر ہم جب کلمہ پڑھ کے اتباع کی طرف آتے ہیں پھر ہماری خواہشیں جاتی ہیں،
کفار مکہ کو کون سا مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تو تھا. انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لے، پھر ہمیں چوری بھی چھوڑنی پڑتی ہے، ڈاکے بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھگی بھی چھوڑنی پڑتی ہے، ملاوٹ چھوڑنی پڑتی ہے، بےمانی چھوڑنی پڑتی ہے، سارا کچھ تو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ سارا کچھ کون چھوڑے؟ تو فرعون نے یہی بات کی. اس نے کہا موسیٰ پھر تو ہماری جناب اللہ سارا کچھ ختم کرنا چاہتا ہے، ہماری گورنمنٹ بھی گئی، ہمارا سارا کچھ گیا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو گارنٹی دے رہے تھے. تو اس کا مطلب پتہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرعون کو ہر موسیٰ سے یہی ڈر ہے. ہر فرعون کو ہر موسیٰ سے ڈر یہی ہے کہ ہماری کرسی نہ چھن جائے. وگرنہ یاد رکھیں اس کا مطلب اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صرف اور صرف تبلیغ کرنے نہیں آتا ہے. نبی آتا بھی ہے تو قوموں کو آزاد کروانے آتا ہے. نبی انقلاب برپا کرتا ہے. نبی جو حالات ہوتے ہیں ان حالاتوں کو تبدیل کرتا ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث پاک پڑھ کے دیکھ لیں. سب سے بڑا معیشت دان یوسف علیہ السلام ہے. جیل میں بیٹھ کے اتنی بڑی معیشت کا جو ہے پوری معیشت کا مسئلہ ہی حل کر کے رکھ دیا ہے. جب وہ بادشاہ کا قاصد آتا ہے، اس نے کہا جناب ہمارا یہ مسئلہ بنا ہے، کیا کرے؟ فرمایا 14 سال ہے، 14 سال کا تمہاری خوشحالی بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی. انہوں نے کہا جی حال کیا ہے؟ اب مجھے آپ بتائیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی نیک بندہ ہے جناب، نیک کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی سے بڑا سیاستدان کون ہے؟ نبی سے بڑا نیک کون ہے؟ کیا نبیوں نے سیاست نہیں کیا؟ قال کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے سارے سیاستدان تھے. ہمارا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی حاجی صاحب کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ مولوی کا تو ویسے سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ بےمان بندے کا سیاست سے تعلق ہے. اگر جب سے بےمان بندوں کا سیاست سے تعلق ہے تو نتیجہ بھی دیکھ لینا. تیل جنگ ایران کی اور امریکہ اور اسرائیل کی ہوگی، تیل ہمارا 55 روپے بڑھ گیا ہے. نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکری، نہ رنگ چڑھے چوکا، نہ ہمارا مطلب، نہ واسطہ، نہ لینی نہ دینی. ٹھیک ہے، جنگ وہ لڑ رہے ہیں اور بمباری ہمارے اوپر ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جن کو منتخب کیا ہوا ہے نا، انہوں نے ہم پر زیادتی بھی ایسے کرنی ہے. سرکار نے خود فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہے. 5 سال گالیاں دینی، 2 مہینے جا کے جلسے آباد کرنے، اگلے 5 سال پھر گالیاں دینی. 70 سال سے اس قوم کی یہ روٹین ہے. اب گالیاں دے رہے ہیں، جیسے الیکشن آئیں گے جلسے ہوں گے جناب، اس کے بعد جا فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد. اچھا الیکشن کے بعد پھر سارے گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا اب موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بعد قاصد آ کے کہتا ہے جناب 14 سال ملک پھنسا ہوا ہے، کیا کریں؟ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو. فرمایا قالا تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فرمایا جاؤ 7 سال ایسے کرنا ہے، 7 سال ایسے کر لینا ہے، اس طریقے سے جا کے تمہارا ملک بچے گا اور کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا. تو بادشاہ نے ہاتھ کھڑے کر دیا. اس نے کہا جناب پھر آپ ہی آ کے چلا لیں، ہم سے نہیں چلتا ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں، 14 سال کے اندر ایک بندہ بھی بھوکا نہیں سویا. چاہے قحط کا زمانہ تھا، چاہے جناب خوشحالی کا زمانہ تھا، 14 سال کے اندر یوسف علیہ السلام نے ایک بندے کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیا. یہاں تو بھوک کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہے. جب اربوں روپے کے جہاز خریدنے ہیں اور اربوں روپے کی گاڑیاں خریدنی ہے تو قوم نے تو بھوکا مرنا ہی مرنا ہے. اور قصور ان کا بھی نہیں ہے، ہمارا قصور بھی تو ہے. ہم ہی تو جا کے ان کا زندہ باد کر کے آئے ہیں نا. آپ جانتے ہیں یزید کو کافر تھوڑی تھا، یزید کافر تھا ہی نہیں کربلا سے پہلے. اور اس وقت بھی مسلمان ہی تھا، کلمہ پڑھتا تھا، حج کرواتا تھا، جہاد کرتا تھا. پھر ایماندار سے سوچیں ذرا، امام حسین کی یزید سے لڑائی ہے کیا؟ آپ نے بھی تو یہی کہا تھا کہ غلط بندے کو ووٹ نہیں دینا. اور یہاں پہ آپ حاجی صاحب ہیں، آپ کا سیاست سے تعلق نہیں، آپ نیک بندے ہیں. آپ کسی نیک بندے کو، میں کہتا ہوں جی مردے کو قبر سے اٹھا کے لے آئے جو سب سے زیادہ نیک بندہ ہو، یہ قوم اس کو ووٹ دے جائے تو بات ختم ہو گئی. کیونکہ ہم کہتے ہیں نیک بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، باقی باہر جو ہم کرتے پھر جو مرضی ہمارا. حالانکہ ہم دیکھیں نا، ہم نے سارا کچھ مسجد کے اندر رکھ دیا نا، باہر تمہارا ہے ہی کچھ نہیں. مجھے آپ بتائیں، شادیاں باہر ہیں اور کل خانیاں مسجد کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ناچا ٹاپا کھاتا کرنا ہوتا ہے نا، وہ باہر جا کے کرنا ہوتا ہے، مسجد میں ہو نہیں سکتا. وگرنہ نکاح تو مسجد کے اندر ہوتے تھے. شادی باہر لے گئے، ابے کی کلخانی مسجد میں لے آئے، کیونکہ رونے پٹنے کا کام تھا وہ مسجد میں لے آئے. اور جو ناچا ٹاپا کھاتا تھا وہ ہم باہر لے گئے، کیونکہ ہمیں پتا کہ مسجد کے اندر یہ سارا کچھ ہو نہیں سکتا ہے. مسجد کو تو ہم نے صرف عبادت گاہ بنا کے رکھ دیا، بس بات ختم. آئے 2-4 ٹکرے مارے، اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرے. حاجی صاحب کو پتا بیمار رمضان کے اندر 4 مرتبہ کل شریف پڑھ لو، 7 روز شریف پڑھ لو، اس کے بعد جتنا مرضی چھڑا پھر سارا کچھ جائز ہے. اس لیے یاد رکھیں، یہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے.
لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، مسلمان ہونا کوئی آسان کام تھا، ہم سمجھتے کلمہ پڑھ لیا جو مرضی کرے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا ہے. نہ بھائی سیدھی بات ہے، ہم غلط فہمی میں ہیں. آج کو کسی نے نہیں بتایا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اگر نہ سچی بات تو یہی ہے، مسئلہ یہی ہے. جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا بڑا سیاستدان بھی ہوگا، کیونکہ نبی سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہے. داؤد علیہ السلام نبی بھی ہے، سیاستدان بھی ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے حضور مدینے جا رہے ہیں، مدینے کے حاکم اعلیٰ بھی خود حضور ہی تھے. پارلیمنٹ بھی مسجد نبوی ہے، ہسپتال بھی مسجد نبوی ہے، عدالت بھی مسجد نبوی ہے. ہم تو سارا کوئی مسجد سے باہر نکال کے لے گئے، آج ہماری عدالتیں بھی مسجد سے باہر جو مرضی کرتے پھرے. ہماری پارلیمنٹ تو ویسے ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سارے جتنے حاجی ہیں سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 5-10 ہزار پہ کسی کا گر گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، وہ سینٹ نے کہا یا اسپیکر نے کہا تھا، اس نے کہا بھی 10,000 کس کا گرا ہے؟ 12 بندوں نے ہاتھ کھڑے کرے کہ ساڈا. یہ اور نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا. یہ آگے جا کے پتہ چلے گا حاجی صاحب ووٹ کیوں دے کے آئے، نماز تو مسیحیں پڑھ رہے تھے، ووٹ کیوں دیتا. تو اب دیکھیں وہی رونا، فرعون رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ جناب قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ آپ تو ہماری گورنمنٹ چھیننے کے لیے آ گئے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے گارنٹی دے رہے ہیں کہ بھئی تو کلمہ پڑھ، تجھے بادشاہی بھی تو کر. لیکن کیا ہے ڈر یہی ہوتا ہے کہ اگر وقت کا موسیٰ آ گیا تو پھر فرعون کا کیا بنے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور کے اندر دلی کے اندر 7 بادشاہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور فقیر کے در پہ 3 لاکھ بندہ ڈیلی کھانا کھاتا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء 3 لاکھ بندے کو ڈیلی کھانا کھلاتے، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی یہ خلجی ملجی جتنے بادشاہ ہیں سب کا ڈر یہی تھا. انہوں نے کہا بابے کا پتہ کرو، بابا 3 لاکھ بندے کو روٹی کھوا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی فوج تیار کر رکھی ہوگی، یہ نہ کہ دلی کے تخت پہ قبضے نہ کر لے. 7 بادشاہوں کو یہی ڈر تھا، ٹھیک ہے. شاہ رخ عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جناب حضور دعا فرمائے رب دلی دے دے. آپ نے چٹ لکھی، فرمایا فرید کے پاس جا. تو وہ آیا، بابا فرید کو چٹ دکھائی تو آپ ہنس پڑے، فرمایا جا دے دی. ایسے لگتا ہے جیسے الیکشن کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، ان سارا نظام تو یہی چلا رہا ہے. فرمایا جا دے دی ہے. اس نے کہا حضور ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا چٹھی پہ ہنس رہا ہوں. کہا چٹھی میں لکھا گیا؟ فرمایا تو اس کو چھوڑ، تو جا مزے کر، کیونکہ سفارش بڑی لایا نا. انہوں نے کہا نا یہ بتائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں یار تو پوچھ کے شرمندہ ہوگا، تو رہن دے، جا مزے کر. انہوں نے کہا نہیں جی دوستوں سے صحیح ذرا کی لکھا ہے. آپ نے فرمایا اس میں لکھا ہے، شاہ رخ عالم نے لکھا ہے، کہتا کتا آیا ہے ہڈی ڈال دے. کتا آیا ہے ہڈی ڈال دے. میں ہون چنگا رہا تو نہ پوچھتا تو ٹھیک نہیں سی، تو میں تو کہہ رہے تھے نہ پوچھ. اس نے منہ لٹکایا، کہا جی یہ بات. فرمایا ہاں. فرمایا جو تو لیتا پھر رہا ہے نا یہ ہمارے لیے ہڈی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور ہم کتوں کو ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.